اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب تمام عالم سے افضل و بالا و برتر ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب عدنان تک پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں سے اوپر تک اہل نسب نے غلط بیانی کی ہے۔ تمام اہل نسب کے نزدیک قبائل مضر اور ربیہ بلا اتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب تمام انساب میں اشرف و اعلیٰ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شک نہیں کہ حق تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو مجھے ان سب میں افضل بنایا، پھر قبائل میں انتخاب کیا تو مجھے سب سے اعلیٰ قبیلہ میں پیدا کیا، بس میں شخصی اور گھرانہ ہر دو کے اعتبار سے سب انسانوں سے افضل ہوں۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو برگزیدہ فرمایا، پھر ان کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو اور بنو کنانہ سے قریش کو منتخب فرمایا، پھر قریش میں بنو ہاشم اور بنو ہاشم میں مجھے منتخب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب یہ ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن مہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ ماہرین انساب میں حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نسب کے بارے میں معد بن عدنان تک کوئی اختلاف نہیں ہے، البتہ ان ماہرین نے عدنان سے اسماعیل تک اختلاف کیا ہے، لیکن اس پر سب متفق ہیں کہ آپ کا سلسلہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا سلسلہ نسب حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کرنے کو اس وجہ سے ناپسند فرمایا ہے کہ اس کے تسلسل کا صحیح ثبوت نہیں پایا جاتا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجیے، ویڈیو کو شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ۔